یہ ابھی تک مجھے بچہ سمجھتے ہیں. پہلے ڈرامے ہوتے تھے, اب شو ہوتا ہے, بیٹھ کے تو میں کر ہی سکتا ہوں 1-2 سیگمنٹ, تو کوئی بھی نہیں بلا رہا. تو میرے سامنے لڑکے جونیئر جو آ رہے ہیں, بالکل جونیئر, ان کی تصویر بڑی لگا رہے ہیں اور میری چھوٹی لگا رہے ہیں. پہلی فلم جو آپ نے کی سلطان رائی صاحب کے ساتھ تھی, اس میں جو کیریکٹر تھا اس کی کیا تفصیلات تھی, اور سلطان رائی صاحب کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ کیونکہ سلطان رائی صاحب اس وقت ایک سپر اسٹار تھے. اس سپر اسٹار کے ساتھ کام کرنا, چاہے 1 سین ہو 2 سین ہو, ایک بڑی بات تھی اس وقت. سپر اسٹار تو ہمیشہ سپر اسٹار ہی رہتے ہیں. وہ ہر سال ہی, وہ بھلے آدمی تھے, سب کی خواہش تھی ان کے ساتھ کام کرنے کی. سب کے ساتھ جو جتنے بھی بڑے بڑے اسٹار گئے ہیں یا ہیں, وہ سب کے ساتھ نا, سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ بڑے اسٹار کے ساتھ میرا ایک چائے ہاتھ میں لانے کا کام ہو جائے, تو وہ بڑی بات ہے. تو شکر اللہ کا, ناصر حسین صاحب ڈائریکٹر تھے اس فلم کے, تو رائی صاحب کے ساتھ اور مجید ظریف صاحب کے ساتھ اور علی جاد صاحب کے ساتھ اور ننا صاحب کے ساتھ, یہ اللہ نے اس سین میں موجود تھے. اللہ نے مجھے بھی موقع دیا اس سین میں آنے کا. کبھی کوئی کمپلیکس نہیں ہوا کہ میری ہائٹ چھوٹی؟ یہ تھیٹر والوں نے بہت مرتبہ کیا ہے, فلم والوں میں, تھیٹر والوں نے اور فلم والوں نے بہت کیا ہے. سر کیا کیا؟ یہ ابھی تک مجھے بچہ سمجھتے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے. یہ بھی مطلب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے کوڈو بنایا ہے. اس سے پہلے یہ جاوید کوڈو سے پہلے یہ نام اجاگر نہیں تھا. تو میرے سامنے لڑکے جونیئر جو آ رہے ہیں, بالکل جونیئر, ان کی تصویر بڑی لگا رہے ہیں اور میری چھوٹی لگا رہے ہیں. ہم مجھے پیسے کم دے رہے ہیں, ان کو زیادہ دے رہے ہیں. مجھے آج تک اس پالیسی کی سمجھ نہیں آئی کہ یار اللہ کے کرم کو تم ٹھکرا رہے ہو. میں بھی ویسے ہی روٹی کھاتا ہوں, ویسے ہی سوتا ہوں, ویسے ہی کھانا پینا, جیسے جو زندگی گزارتے ہیں ویسے گزارتا ہوں. تم صرف چھوٹا ہونے کے ناطے یہ معاملات کر رہے میرے ساتھ کہ یار یہ چھوٹا ہے, کوئی بات نہیں. تو نہ پیسے پورے نہ بات. بہت کم لوگوں نے پیسے پورے دیے ہیں اور کیا نام لیتے ہیں, معاملات ٹھیک کیے ہیں. باقی اکثر گڑبڑ ہی رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ مجھے ابھی تک بچہ سمجھتے ہیں. اب میں نانا دادا ہوں الحمدللہ, تو لیکن یہ مجھے ابھی تک بچہ سمجھتے ہیں. تو ابھی کچھ دن پہلے ایک فون آیا, تو وہ کہتے جی اینے پیسے لے لوں. میں کہ وہ تے میں 1987 چ لینا سا, تے ہوں 2023 جا رہے, تینوں یہ نہیں سمجھ آ رہی. کہندا جی ادو تے اسی تانوں اینے دتے سن. پہ آج کا جو اسٹیج ڈرامہ ہے اس پہ جاوید صاحب کیا تبصرہ کریں گے؟ تبصرہ تو کوئی نہیں, یہ ہے کہ وہ پہلے ڈرامے ہوتے تھے, اب شو ہوتا ہے. جو جس کے پاس جو ہے وہ شو کرتا ہے. سر فیملیز کیوں بھاگی ہیں اسٹیج سے؟ فیملی پہلے جیسے دودھ میں ملاوٹ نہیں تھی, دوائیوں میں ملاوٹ نہیں تھی, مطلب کسی چیز میں ملاوٹ نہیں تھی, تو اب ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو ملاوٹ ہی دیکھنے کو مل رہی, ملاوٹ ہی ہے. مطلب تالی دونوں ہاتھوں سے بجائی جاتی ہے. اگر فنکاروں کا قصور ہے کچھ, تو کچھ اور لوگوں کا بھی قصور ہے. ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا, جو آپ نے پہلی فلم کی تھی اس کا معاوضہ آپ کو کتنا ملا تھا, کچھ یاد ہے؟ 50 روپے. اچھا, اس 50 روپے سے آپ نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں 50 روپے کی بڑی اہمیت بھی ہوتی تھی. وہ میں نے اپنی امی کو لا کے دیے. اچھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں 50 روپے لے کے آیا, تو امی کو میں نے دیے. میں نے کہا امی یہ فلم کے مجھے ملے ہیں. تو بس انہوں نے جو کیا ان کی مرضی. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, کبھی سوچا تھا آپ نے کہ آپ اتنے بڑے آرٹسٹ بھی بن جائیں گے, آپ کا نام ہوگا, آپ کے نام پہ ٹکٹیں بھی بکیں گی, فروخت ہوں گی, تو یہ کبھی آپ نے سوچا تھا؟ اور کیا سوچتے تھے آپ کہ آپ نے کیا بننا ہے؟ اور آرٹسٹ تو آپ لگتا ہے حادثاتی ہی بن گئے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ دوست لے کے جایا کرتے تھے آپ کو اسٹوڈیوز میں. میری سوچ تھی کہ بس میں نا 10 جماعتیں کر کے نا
تو اسپورٹس کی دکان کھولوں, یہ بیٹ بال, فٹ بال, چڑی چھکا, ایسے جو جتنے بھی ہیں نا, یہ ایسی اسپورٹس کی دکان بنا لوں اور ماں باپ کی خدمت کروں, اور بس اس سے آگے نہ سوچ تھی نہ ہے. وہ اللہ نے کرم کر دیا, پہچان کرا دی. تو اب بھی اللہ کی رحمت سے کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ کسی کے ساتھ خرابی کروں, کسی کے ساتھ دھوکہ دوں, کسی کے ساتھ قتل و غارت, کسی کے ساتھ کوئی جھوٹ, کسی کے ساتھ فریب. کیونکہ اگر مجھے کرتے ہوئے وہ موت آ گئی تو نہ میں بچوں گا نہ وہ بچے گا. تو لہذا میں ان چیزوں سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے بچایا ہوا مجھے. سر ٹی وی پہ بہت سارے ایسے پلیز چل رہے ہیں جس میں کامیڈینس بیٹھے ہوتے ہیں, تو کبھی آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ آپ ہمارے شو میں آ کر بیٹھیں, اس کا حصہ بنیں؟ بس کسی وہ ایک مثال ہے, جس کو بندہ کھڑا نظر نہیں آتا اسے بیٹھا کیا نظر آئے گا. تو لہٰذا بیٹھ کے تو میں کر ہی سکتا ہوں 1-2 سیگمنٹ. تو اتنے سارے شوز ہیں تو کوئی بھی نہیں بلا رہا, تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بھی یہی کام کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں. تو یہ کوئی انوکھا کام تھوڑی کرتے ہیں, بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے ان سے اور اچھے طریقے سے سچویشنل کام کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, وہ بلاتے ہی نہیں تو نہ بلائیں, کوئی بات نہیں. اللہ نے اتنا وقت گزار دیا اور بھی گزر رہے گا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ پہ بہت عروج تھا, ابھی بھی ہے, لیکن ظاہر ہے آپ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے نا. تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ پر یہ برا وقت آیا, فالج کا اٹیک, اس کے بعد آپ کے صحت کے اور دیگر مسائل بھی رہے, تو کون سے آپ کے جو ساتھی اداکار تھے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے اور آج تک رابطے میں ہیں؟ ایک صاحب ہیں, وہ اپنا نام لینا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی میرا نام نہیں لینا. تو میرا بس وہ اللہ پاک سب کا بھلا, سب کی خیر. وہ سر وہ صاحب آرٹسٹ ہیں؟ میں نام نہیں دوں, کسی کا بھی نہیں دوں گا. نہیں آپ بالکل نہ لیں, لیکن میں آپ سے پوچھ رہی کہ جو ساتھی ہیں. نہیں, میں کسی کا نام نہیں دوں گا. سر کسی سے کوئی گلا شکوہ؟ گلا شکوہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, لیکن اب کوئی مانے ہی نہ تو اس سے کیا گلا. وہ اب یہ ہماری مطلب معاشرتی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ مکر جاؤ اور نہ مانو بس. وہ ماننا جو ہے نا وہ سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک اور حسینی ہے. ماننے والے ان کی لائن میں کھڑے ہوں گے, اور جو نہیں مانتے وہ شیطان اور یزیدیت میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا اتنا لمبا کریئر ہے, کوئی یادگار واقعہ ٹی وی, فلم یا تھیٹر پر کسی بھی آرٹسٹ کے حوالے سے کوئی یادیں آپ ہمارے ساتھ تھوڑی سی شیئر کریں گے؟ اور جب آپ بہت عروج کا ٹائم تھا, کتنے بجے سوتے تھے, کتنے بجے جاگتے تھے؟ بعض اوقات تو 3 دن بھی نہیں سوتے تھے. اچھا. تو لہذا نیند آ گئی تو آ گئی, نہیں تو کام, شکر اللہ کا کام ہو رہا ہے. تو لہذا وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا. کیونکہ جیسے ہر بندہ بچہ ہوتا ہے, بچے کے بعد وہ پھر جوان ہوتا ہے, جوان کے بعد پھر وہ سیانی ایج میں آتا ہے, پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, اور وہ مطلب دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو شیشے میں نا کہ بال ایسے بنا لیے, بال ایسے بنا لیے. وہ شیشہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ تو 5 سال کا تھا, تو نہیں رہا, تو 10 سال کا بھی نہیں رہے گا, 20 سال کا, 25 کا. اب جو تیرے سامنے تو شیشہ یہ دیکھ رہا, تیرے سامنے تیری شکلیں بدلی ہیں, تیرے سامنے تیرے حلیے بدلے ہیں, تو لہٰذا تو پیچھے نہیں رہا تو اب بھی نہیں رہے گا. تو لہٰذا جو مان کے چلتے ہیں تو اللہ پاک ان کی موجودہ بھی ٹھیک کر دے گا, گزری بھی ٹھیک کر دے گا, آنے والی بھی ٹھیک کر دے گا.
تو جو رکاوٹ بنتے ہیں کسی کے لیے کہ جی وہ چھٹ، میں نے کئی مرتبہ دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، تو کہ ایک جگہ ایک بندے کا نام لیا جا رہا تو 3 گھر وہ چھڈو جی پراں ایک ہی گل ہے. تو وہ جو چھڈو جی پراں ہے نا، وہ ان کے لیے زہر ہے. وہ وقت تو گزار دیں گے لیکن وہ لکھی گئی بات، کیونکہ یہ معاشر ذہنی اور دلی قاتل بنتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. ان کو یہ نہیں پتہ تو اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے. اس کا پتہ نہیں تمہاری ہاں کرنے سے کتنا چولہا جلتا، کتنے گھر اس کے معاملات چلتے. تو تم بس یہی کہ یار چھڈ پرے تم کی ہر ویلے. یہ بری بات. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک ہم نے ویڈیو بھی دیکھی تھی جس پر آپ کسی ایک سیاسی رہنما پر برس رہے تھے، تو کیا آپ کی کسی سے کوئی سیاسی وابستگی ہے یا آپ میرٹ پر بات کرتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ جو خیر کی بات ہے میں وہی کرتا ہوں. مجھے شر والی بات نہیں پسند، تو لہذا شر کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے. شر سے جتنا ہو بچیں. نہیں تو آپ نے عمران خان کے خلاف اتنی سخت قسم کی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا کیا پس منظر تھا سر؟ وہ یہ تھا کہ 30,000 روپے کا مجھے اور ہما ڈار صاحبہ کو اور وہ جمشید صاحب ہمارے پرانے خبریں پڑھنے والے ہوتے تھے، تو اور کیا نام لیتے ہیں وہ جو ایک انگلی سے گاتے ہیں، وہ ہم سب کو نا چاروں کو انہوں نے بڑا VIP مطلب پروٹوکول دے کے ادھر بلایا وزیر اعلیٰ ہاؤس. تو 30,000 روپے کا چیک دیا، اتنا بڑا چیک. تو ہم سوچ رہے تھے یہ بڑا لمبا چیک ہوگا. تو اگلے ہی ہفتے اسی ہفتے 32,000 کا بل آ گیا سوئی گیس کا. پہلے کتنا آتا تھا؟ پہلے آتا تھا 1,900 1,800 2,000 2,500 جتنا. یہ آپ کے سامنے گھر ہے، کوئی چھپا نہیں. ہم نے اس میں کون سا تندور لگوا لیے یا کسی محلے کو دے دیے. تو وہ انہوں نے نا بہت بدمزگی کی. پھر میں بولا کہ یار اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ گیس کا. وہ میں اس دور کی بات بتاؤں کہ ایک چیف صاحب وہاں کے سوئی گیس کے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ یہ میرا بل بھی کم کریں اور میرے بیٹے کو نوکری پہ لگائیں. آپ نے دیکھا نا میری ہائٹ کا جو ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا چیف. پھر میں اسی بچے کو 8 کلب لے کے گیا. تو وہ یہ اس دور کی بات ہے، بزدار دور کی. تو میں نے ان سے کہا جی اس بچے کی نوکری کا کر لیں، یہ کوئی بھاری کام نہیں کر سکتا، یہ کوئی مطلب ایسا کام نہیں کر سکتا، اسے فائل بوائے رکھ لیں آپ، فائل ادھر پہنچانے کے، یا ویسے 100 چند پیسے ملتے رہے کوٹے ہوتے ہیں بڑے، اس میں رکھ لیں. لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس دور میں تو نوکری کا سوچنا بھی نہیں. تو پھر میں نے کہا یار جاوید کوڈو اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو میرے بیٹے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کسی عام کے بچے کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے. تو لہٰذا میری تو سچ مچ میں عمران خان دور سے معذرت ہے ہر طرح سے کہ انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا. کیونکہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. جب میں مروں گا مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی اقتدار کس کا تھا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو لہٰذا جب میں کروں گا کچھ نہیں تو ایسے ہی ہے بس.